کھانا تیار ہو چکا تھا۔ کچن کی شدید گرمی میں عامر کا دم گھٹنے لگا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے یہ قصہ ختم نہیں ہونے دینا۔ اس نے فاطمہ سے کہا کہ ابھی کسی کو اس بات کی اطلاع مت دینا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ خاموشی سے کھانا لگاؤ، تم دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ عامر کی معنی خیز آواز پر فاطمہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اے سی والے کمرے میں سوئے فاطمہ کے سسرال والے بھوک سے مجبور ہو کر اٹھنے لگ گئے۔ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلتے وہ سب فاطمہ کو آوازیں دینے لگے۔ بھابھی جلدی سے کھانا لگا دیں، بے حد بھوک لگی ہے۔ یہ ماریا تھی جسے آج کل دن رات سکن کیئر کا جنون سوار تھا، کیونکہ جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ساس بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ جلد از جلد کھانا کھا کر پھر سے دوبارہ اے سی والے کمرے میں جا گھسیں۔ نماز کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سب کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جب سب کو پتہ چلے گا کہ عامر گھر واپس آ گیا ہے تو انہیں کیسا جھٹکا لگے گا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے، تبھی اندر والے کمرے سے عامر نکل کر آیا۔ پلیٹ میں دوسری بار سالن ڈالتے ہوئے ماریا پوری طرح سے چونکی۔ امی، بھائی آ گیا۔ ماریا کی آواز میں خوشی سے زیادہ صدمہ تھا، جیسے اسے عامر کی واپسی سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ سبھی نے یکدم گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ تولیے سے اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا۔ ارے عامر، تم کب آئے؟ ارے میرا بیٹا آ گیا، جلدی سے اماں کے گلے لگ جا۔ ملی جلی آوازیں ڈائننگ روم میں گونجنے لگیں۔ عامر ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر سب سے ملنے لگا۔ ماں نے جھٹ اس کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، ہائے ہائے میرا بچہ، اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ سبھی یوں ہی کریت کریت کر پوچھ رہے تھے، گویا کسی کو بھی عامر کا واپس آنا اچھا نہ لگا ہو۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور سب کو اپنی چھٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ فاطمہ خاموشی سے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ کسی نے اسے بیٹھنے کا نہ کہا تھا، تبھی عامر کی نظر اس پر پڑی۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ؟ بیٹھو نا، اتنی گرمی میں کھانا پکایا ہے تو کھاؤ بھی تو، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سب نے چونک کر عامر کی جانب دیکھا، خاص کر ساس نے۔ فاطمہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ہمیشہ کی طرح ساس نے کئی بار فاطمہ کو اٹھایا۔ عامر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اماں اسے سکون سے کھانا کھانے ہی نہ دیتی تھیں۔ وہ ایک نوالا لیتی تو اماں کو یاد آ جاتا کہ روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ کبھی کہتی کہ پانی میں برف مزید ڈال کر لاؤ۔ تیسری بار جب اماں نے فاطمہ کو اٹھایا تو عامر سے برداشت نہ ہوا۔ اماں آپ اسے کھانا کھانے دیں، ماریا اور سعدیہ بھی تو یہیں بیٹھی ہیں، اتنے افراد ہیں، ان میں سے کوئی جا کر لے آئے جو آپ کو چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر کام فاطمہ نے ہی کرنا ہے۔ عامر کی دو ٹوک آواز پر سب کو ہی چپ لگ گئی۔ تبھی عامر سے چھوٹا عمر ایک دم کھنکار کر بولا، مجھے آپ سب لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے، خاص کر امی آپ سے۔ اب جب بھائی واپس آ ہی گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا ہماری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ کو بتاؤں، مگر لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر وہاں جائیں اور میری شادی کی تاریخ پکی کر دیں۔ عمر کی بات پر تو گویا سب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ کچھ دیر تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئی، پھر ایک دم سے اماں کو پتہ چلا کہ بیٹا پسند کی شادی کی بات کر رہا ہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ انہوں نے وویلا کرنا شروع کر دیا، سینے کو پیٹنے لگیں، لیکن ان کے سامنے عمر تھا، ضد کا پکا اور لاڈلا۔ عمر نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں، خود کو کمرے میں بند کر لیا، بھوک ہڑتال کر لی، مگر عمر اپنی بات کا پکا تھا۔ اماں کا کوئی پینترا کام نہ آیا۔ عمر خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کے گھریلو کام کاج میں مدد کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی تھی،
मगर इससे कबल कि वो अम्मा के रवैये के मुताल्लिक कोई कदम उठाता, उमर ने नया बखेड़ा डाल दिया था। आखिरकार अम्मा ने हार मान ली और उमर की पसंद की बीवी को ब्याने की तैयारियां शुरू कर दीं। उमर बेहद खुश था। इसने एक नौकरी भी शुरू कर दी थी। जब शादी का जोड़ा लेने की बारी आई तो अम्मा ने मारिया को तैयार किया और बाजार जाने लगी थीं कि अचानक उमर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। शादी का जोड़ा निम्रा अपनी पसंद से ले लेगी। आप पैसे मुझे दे दें, मैं और वो साथ जाकर खुद खरीद लेंगे। आपकी पसंद पुराने ज़माने की है, वो नहीं पहनेगी। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। खामोशी से पैसे उठाकर उमर को दे दिए। दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक बार घर आ जाए, सारे बदले ले लूँगी। फातिमा खामोशी से ये सारा मंजर देखती रहती। इसके कामकाज में अब काफ़ी कमी आ गई थी। अब वो खुद पर तवज्जो भी देने लगी थी। आखिरकार उमर की बीवी निम्रा ब्याह कर घर में आ गई। वो खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न भी थी। इसे अपने तालीम याफ्ता होने का खूब एहसास था। शादी की रस्मों के दौरान ही सबको अंदाज़ा हो गया कि वो कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है। अम्मा का तो बस ना चलता था कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को बालों की चोटी से पकड़कर घर से निकाल दें, मगर वो सब्र करके बैठी थीं। इन्हें मालूम था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उमर जॉब पर चला जाया करेगा। तब वो निम्रा का नखरा ठुकाने इन्हें मालूम था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उमर जॉब पर चला जाया करेगा। तब वो निम्रा का नखरा ठिकाने लगा देंगी। शादी की सारी तकरीबात में उमर फातिमा के पीछे पीछे घूमता रहा। इसने इससे लाखों की शॉपिंग करवाई थी। देख देख कर अम्मा हौलती रहती। कई बार उन्होंने कोशिश की कि आमिर के हाथ से पैसे ले लें और ख़ुद फातिमा को सस्ते से कपड़े ला दें। बाकी पैसे अपने और अपनी बच्चियों के लिए रख लें, मगर आमिर होशियार हो चुका था। इसने फातिमा के लिए हर फंक्शन का जोड़ा अपनी मर्जी से ख़रीदा। दुल्हन ब्याह कर घर आई तो सिवाय फातिमा के किसी ने खुश दिली से इसका इस्तकबाल ना किया। वो थकी हुई थी। फातिमा ने इसे इसके कमरे में ले जाकर बेड के ऊपर आराम से बिठा दिया। तभी अम्मा कमरे में दाखिल हुईं। बीबी, तुम क्या इसके आगे पीछे फिर रही हो? देख रही हूँ मैं सारी चालाकियाँ। अभी से इसको अपने हाथों में करके देवरानी जिठानी वाली टीम बनाना चाहती हो ताकि मेरा जीना हराम कर सको। मगर याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों का कोई हरबा कामयाब नहीं होने वाला। अम्मा बज़ाहिर मजाक के अंदाज में बोल रही थीं, मगर फातिमा जानती थी कि वो दर हकीकत यही सब कुछ सोच रही हैं। फातिमा खामोशी से कमरे से चली आई। उमर बेहद खुश था। अपनी पसंद की दुल्हन ब्याह कर जो लाया था, मगर वो नहीं जानता था कि अम्मा शादी की पहली रात ही इसके साथ क्या करने वाली हैं। उमर कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कानों में से बूंदें उतार रही थीं। उमर चौंक गया कि अम्मा यहाँ पर क्या कर रही थीं। अम्मा पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली, घर में मेहमान बहुत है ना, और मेरे सोने की कहीं पर जगह नहीं बन रही, इसलिए आज मैं तुम्हारे ही कमरे में सोऊंगी। तुम नीचे सो जाओ, मैं बहू के साथ ऊपर बेड पर सो जाऊंगी। उमर हक्का बक्का रह गया। निम्रा ने भी चौंक कर सर उठाकर सास को देखा। शादी की पहली रात वो बेटे और बहू के साथ सोने की फरमाइश कर रही थीं। उमर कोई बच्चा ना था, जानता था कि अम्मा ने फातिमा के साथ क्या सलूक किया है, मगर घर मेहमानों से भरा था। अगर वो कुछ कहता तो सभी कहते कि कितना बेशर्म है, दुल्हन के पास जाने के लिए माँ को जलील कर रहा है। इसने एक नज़र निम्रा को देखा और खामोश हो गया, मगर निम्रा खामोश होने वाली ना थी। अम्मा जैसे ही बेड पर लेटने लगी, वो यकदम उठ खड़ी हुई। आप यहाँ नहीं सो सकती, ये कमरा मेरा और उमर का है, और आज हमारी शादी की पहली रात है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम दोनों की ज़हनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज रात हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है। और आप कोई बच्ची नहीं हैं जो आपको पता ना हो कि शादी की पहली रात मियाँ बीवी के कमरे में घुसकर सोना कितनी गैर इखलाकी हरकत है। आप बाहर कहीं जाकर सो जाएं, वैसे भी मुझे ज़्यादा रश में नींद नहीं आती, निम्रा ने दो टोक अंदाज में कहा था। उमर खामोशी से खड़ा सुनता रहा। अम्मा तो हक्का बक्का रह गईं। इन्हें अंदाज़ा ना था कि नई आने वाली बहू इस कदर मुंह ज़ोर है। इन्हें तो फातिमा की आदत थी, जिसे जो कुछ सुनाती रहती वो खामोशी से सुनती रहती थी। उन्होंने मतलब तलब नज़रों से उमर को देखा, मगर वो खामोश खड़ा था। अम्मा को शदीद बेइज्जती महसूस हुई। दिल ही दिल में बोलती वो उमर के कमरे से बाहर निकल आईं। इन्हें बस शादी की शुरुआत के चंद दिन गुजरने का इंतज़ार था। शादी के बाद चंद दिन पड़ लगाकर गुजर गए। उमर निम्रा को लेकर हनीमून पर चला गया।
اماں اور ان کی بیٹیاں جلتی کڑتی رہ گئیں۔ گھر بھر کے مہمانوں کا کام اماں بار بار فاطمہ کو کرنے کے لیے کہتیں، مگر عامر آس پاس ہی موجود ہوتا۔ جب بھی فاطمہ اٹھنے لگتی وہ اسے بٹھا دیتا اور ملازمہ کو آواز دیتا۔ اس نے شادی کے دنوں کے لیے ایک اور ملازمہ رکھ دی تھی، مگر اماں کو یہ سب کچھ شدید ناپسند آ رہا تھا۔ انہیں تو فاطمہ سے دن رات کام کروانے کی عادت تھی۔ عمر اور نمرہ واپس آئے تو اگلے ہی دن ماریہ کے ہونے والے سسرال والے آ دھمکے۔ ویسے بھی وہ ہر موقع پر آنے کے بہانے ہی ڈھونڈا کرتے تھے۔ 18 افراد پہلے ہی گھر میں تھے۔ نمرہ کے سسرال والے 16 لوگ آ پہنچے۔ ماریہ خوب بند سنور کر ان کے ساتھ بیٹھی گپے مار رہی تھی۔ نمرہ اور فاطمہ بھی وہیں موجود تھی۔ ارے بھائی، آج تو سر میں بہت درد ہے، اچھی سی چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنا کر لے آئیے۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے کھانے میں بھی بہت وقت ہے۔ ایسا کریں چائے کے ساتھ کباب فرائی کر لیں، رول سموسے اور پکوڑے تو آپ بنائیں گے ہی، اور ہاں، میرے چھوٹو کو فرنچ ٹوسٹ بہت پسند ہیں، ذرا وہ بھی بنوا لیجیے گا۔ یہ ماریہ کی ساس تھی، جنہوں نے بالکل اماں کی طرح ایک لمبا مینیو انہیں بتا دیا تھا اور اب مسکراتے ہوئے کوئی اور بات کر رہی تھیں۔ اماں کو بھلا کیا فکر تھی؟ اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ یہ لوگ آئے تھے۔ کھانے پینے کا سارا انتظام فاطمہ کرتی تھی۔ اس وقت بھی اماں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بہن، ابھی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنی ہونے والی سمدھن کا خیال نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ اماں نے فاطمہ کی طرف رخ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا کہ کچن میں جا کر چائے اور لوازمات تیار کرے۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچن کا رخ کرتی عامر وہاں آ گیا۔ چلو فاطمہ، ہم نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ کچن کا کام ماریہ خود دیکھ لے گی، آخر کو اس کے سسرال والے آئے ہیں، کل کو اس نے انہی کی خدمتیں کرنی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی سے عادت ڈال لے۔ نارمل سے انداز میں کہتا ہوا عامر ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اماں تو ہکا بکا ہی رہ گئیں۔ خود فاطمہ بھی حیران کھڑی تھی، اور ماریہ کا تو وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے لے جا رہا تھا۔ اپوائنٹمنٹ؟ کس چیز کی بھائی؟ آج ڈاکٹر پر جانا ضروری ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، بعد میں کبھی چلے جانا۔ اماں بظاہر مسکراتے ہوئے بولیں، لیکن در حقیقت ان کے لہجے کی کاٹ فاطمہ نے محسوس کر لی تھی۔ عامر نے انہیں صاف نظر انداز کر دیا، نہیں اماں، آج ہی جانا ضروری ہے، اور کیوں جانا ہے یہ میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ چلو فاطمہ۔ اتنا کہتے ہی عامر نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے چائے تو بنوائیے، سر میں بہت درد ہے، ماریہ کی ساس نے پھر سے کہا۔ اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ایک تو اس بڑھیا کو کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنی سمدھن کو دیکھا، اور پھر انہیں امید تھی کہ نمرہ خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی جائے گی، مگر وہ آرام سے بولی، سسرال والے ماریہ کے آئے ہیں تو اصولی طور پر ماریہ کو ہی جا کر ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ آخر سسرال والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ماریہ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ بڑے ہی متوازن انداز میں بول رہی تھی۔ اماں کا بس نہ چلا کہ وہ قریب پڑا گلدان اٹھا کر نمرہ کے سر پر دے مارے، مگر اب تو ماریہ کی ساس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ماریہ ہی ان کے لیے آج چائے کے لوازمات کا انتظام کرے گی۔ ماریہ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کو، مگر اب اماں مجبور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ماریہ کو اشارہ کیا کہ وہ کچن میں چلی جائے۔ ماریہ کو تو چائے کا کپ بنانا بھی نہ آتا تھا، اتنے سارے لوازمات کیسے بناتی؟ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں چلی گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اماں کو آواز لگاتی۔ اماں جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ اماں نے سمدھن سے بہانہ کیا اور کچن میں چلی آئیں۔ ماریہ ہر چیز کا کباڑہ کیے بیٹھی تھی۔ اماں میں کیا کروں؟ مجھ سے تو چائے بھی نہیں بنتی، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے نہیں بنانا ان کے لیے کچھ بھی، مجھے گرمی میں پسینہ آ رہا ہے۔ ماریہ اتنا کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اماں شرمندہ شرمندہ سی کچن میں کھڑی رہ گئیں۔ آخر انہوں نے چائے کا پانی چڑھایا اور فریج سے کباب نکال کر تلنے شروع کر دیے۔ پسینہ ان کی کمر پر بہنے لگا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ چائے کے لوازمات تیار کرتے کرتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جس وقت وہ ٹرالی سے جا کر باہر ڈرائنگ روم میں آئیں، وہ بس گرنے کے قریب تھیں۔
ٹرالی مہمانوں کے سامنے رکھتے ہوئے وہ دھڑم سے صوفے پر گر گئیں۔ مہمان تو کھانے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ تھا۔ اماں کو تھوڑا افسوس ہونے لگا۔ شادی ہوتے ہی ماریا سے کہوں گی لڑکے کو لے کر الگ ہو جائے، ان جاہلوں کے ساتھ رہے گی تو پکا پکا کر ہی مر جائے گی۔ ماریا کے سسرال والے خوب پیٹ بھر کر کھا پی چکے تھے، تبھی ان کے ساتھ آیا ہوا ایک بچہ بولا، کتنا برا بنایا تھا یہ سب کچھ، سموسے تو بالکل جلے ہوئے تھے اور کباب بھی سارے ٹوٹے ہوئے، لگتا ہے ماریا آپی کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ ماریا کی ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جاتے وقت ماریا کی ساس کا رویہ قدرے اکھڑا اکھڑا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہوں نے جاتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماریا کام کاج سے جی چرانے والی ایسی لڑکی ہے جو ان کے خاندان والوں کی خدمتیں نہیں کر سکتی، اور انہیں ماریا کی سانولی رنگت پر بھی اعتراض تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اماں جہاں بیٹھی تھیں وہیں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ ہائے، اس لڑکی کو بولا بھی تھا کہ چائے کا کپ بنا کر ہی ان کے آگے رکھ دے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی، اب بھگتنا تو مجھے ہی پڑے گا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا۔ تبھی اندر سے فاطمہ اور عامر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ فاطمہ کھلکھلا کر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اماں اندر تک تپ کر رہ گئیں۔ کیا بات ہے، بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے، کبھی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سیر سپاٹوں میں ہی لگے رہتے ہو۔ عامر، تو جب سے واپس آیا ہے تو نے کبھی میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ فاطمہ کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے اماں شکوہ کر رہی تھیں۔ عامر مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ بھی وہیں صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرمگی مسکراہٹ اماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکیں۔ عامر کہہ رہا تھا، اماں ہم لوگ آپ کے پاس بس آنے ہی والے تھے۔ دراصل فاطمہ ماں بننے والی ہے، ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دی ہے۔ میں یہی خبر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں نا؟ عامر ماں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو کھلے منہ اور پھٹی پڑی آنکھوں سے عامر اور فاطمہ کو دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ کی اولاد ہو۔ یقیناً اگر اولاد ہو جاتی تو عامر اپنا سارا روپیہ پیسہ اپنے بچوں پر ہی خرچ کرتا، ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو تو پوچھتا ہی نہ۔ ہاں ہاں، میں خوش ہوں۔ اچھا جاؤ فاطمہ، جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، انہوں نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ عامر کا دل بجھ گیا، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماں کے رویے نے اس کے دل میں ماں کی جگہ ختم کر ڈالی تھی۔ ابھی وہ اسی بات پر دل چلاتے ہوئے وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب اندر کمرے سے ان کی بڑی بیٹی سعدیہ باہر نکلی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا میاں بیرون ملک ہوتا تھا اور وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر میں ہی دھرنا دے کر بیٹھی رہتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں بری طرح سے چونک اٹھیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پاس آئی۔ اماں، زاہد نے دبئی میں دوسری شادی کر لی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں بھیجی ہیں اور مجھے بولا ہے کہ جلدی مجھے ڈاک سے طلاق نامہ موصول ہو جائے گا۔ اماں، یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے رل جائیں گے اماں۔ وہ اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ اماں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں بیٹھی تھیں وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ ابھی صبح ہی تو ماریا کے رشتے سے انکار ہوا تھا اور اب سعدیہ کو طلاق ہو گئی تھی۔ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ انہیں اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ سعدیہ ان کے برابر میں بیٹھی رو رہی تھی، مگر یکدم ہی ان کے کانوں میں اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے اماں دھڑم سے زمین بوس ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو کمرے میں پایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چھت والا پنکھا تھا۔ انہوں نے کروٹ لینی چاہی مگر خود کو ہلا نہ سکیں۔ انہیں بہت عجیب لگا۔ انہیں شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں اپنے چہرے میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی انہیں اپنے بیڈ کی دائیں جانب سے عامر کی آواز آئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ انہیں عامر کا بجھا بجھا لہجہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں یکدم یاد آ گیا کہ وہ کس وجہ سے بے ہوش ہو کر گری تھیں۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر عامر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ ششتر رہ گئیں۔ وہ اپنا دایاں حصہ ہلانے سے قاصر تھیں۔ ہاتھ تو کیا اس کی انگلی بھی نہیں ہلا پا رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان کا دایاں حصہ کسی بہت وزنی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اماں نے اپنے پیر کو ہلانا چاہا، مگر وہ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ تب اماں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرا۔
ان کا چہرہ دائیں جانب سے ایک جانب کو کھنچا ہوا تھا۔ ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ انہیں آدھے حصے کا فالج ہو چکا ہے۔ اس خیال نے گویا ان کے اوپر لاوا انڈیل دیا ہو۔ وہ بے ساختہ گھبرا اٹھیں۔ انہوں نے عامر کو آواز دینی چاہی، مگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے نظر گھما کر دیکھا۔ کمرے میں ہر کوئی موجود تھا، ان کی دونوں بہویں، بیٹے اور بیٹیاں بھی۔ وہ سب کے سب غمگین نظر آ رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ اٹھ کر واش روم تک جانے کے قابل نہ رہی تھیں۔ اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ بیٹیاں، جن کی ہر وقت وہ سائیڈ لیا کرتی تھیں اور جنہیں انہوں نے سر پر چڑھا رکھا تھا، وہ ماں کے نزدیک تک نہ آتیں۔ ماں کے کپڑے گندے ہوتے یا ان کا لباس تبدیل کرنے والا ہوتا تو ناک بھویں چڑھاتی ہوئی کمرے سے چلی جاتیں اور بھابھیوں کو آواز دینے لگتیں۔ نمرا تو اپنی تعلیم کے سلسلے میں دوبارہ سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ جب وہ گھر ہوتی تو ساس کی دیکھ بھال کر لیتی تھی، مگر دن میں کئی بار ان کو لباس تبدیل کروانے کی ضرورت پڑتی۔ کھانے کے چمچ ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے، کھانا بھی وہ جو بالکل پتلی حالت میں ہوتا۔ یہ سب کچھ سوائے فاطمہ کے اور کوئی نہ کرتا، یہاں تک کہ ان کے سگے بیٹے بھی اتنا بوجھ اٹھانے کے لائق نہ تھے۔ فاطمہ کی حالت خود بھی اگرچہ خراب تھی، اس کے باوجود وہ بغیر ناک منہ چڑھائے دن میں کئی بار اماں کے گندے کپڑے تبدیل کرتی۔ انہیں موشن لگ جاتے تب بھی فاطمہ کبھی منہ نہ بناتی، ان کے لیے پرہیزی کھانا خود تیار کرتی اور انہیں کھلاتی۔ جب فاطمہ چمچ میں کھیر یا یخنی ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو اماں کو یاد آتا کہ کیسے وہ دن بھر فاطمہ سے کام کروانے کے بعد اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دیتی تھیں۔ کس طرح سے انہوں نے دن رات بھاری کام کروا کر اس کا بچہ ضائع کروایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تو فاطمہ نرمی سے ٹشو سے ان کی آنکھیں صاف کرتی۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ دن رات آوازیں دیتیں، ماریا، سعدیہ، کوئی تو میرے پاس آ جاؤ، 2 گھڑی آ کر یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں بس مرنے والی ہوں، مجھے موت سے خوف آ رہا ہے۔ مگر ماریا اور سعدیہ پلٹ کر جواب ہی نہ دیتیں۔ فاطمہ اماں کی حالت دیکھتی تو اسے افسوس ہوتا، حالانکہ اسے یاد تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنے برے سلوک کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ساس کو اس حالت میں دیکھنے کی دعا نہ کی تھی۔ ایک روز فاطمہ اماں کو سہارے سے بٹھا کر ان کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک انہوں نے الٹی کر دی۔ الٹی سیدھا فاطمہ کے کپڑوں پر جا گری۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود اس کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ اسے یکدم زور سے ابکائی آئی۔ وہ واش روم میں جا کر خود کو صاف کر کے جس وقت باہر آئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑے سے اماں کو صاف کرنا شروع کیا۔ تبھی فاطمہ کو لگا کہ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ فاطمہ نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو کچھ لفظ فاطمہ کے پلے پڑے۔ وہ کہہ رہی تھیں، مجھے معاف کر دو، بار بار انہی لفظوں کی گردان کر رہی تھیں۔ فاطمہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، کہنے لگی، ایسا مت کہیے امی جان، آپ عامر کی ماں ہیں تو اسی لحاظ سے میری بھی ماں ہی ہوئی۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں نے کب کا آپ کو اس کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل میں آسانی کرے۔ فاطمہ کی بات سنتے ہی اماں کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے، اور شاید وہی ان کی آسانی کی گھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور ان کی روح جسم سے نکل کر آسمان میں پرواز کر گئی۔